یہ بھی صاحب بہت دنیا کو اسلام پھیلا رہے اور خود اسلام سے محروم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, آپ نے علماء سے سنا ہوگا, واقعے کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص تھا نا, ایک بزرگ کا امتحان لینے گئے تھے, غوث پاک بھی چھوٹے تھے, تو اس نے کہا میں 10 سوال کروں گا اس بزرگ سے, جواب دے دیں گے اگر تو میں مان لوں گا یہ بزرگ ہے. غوث پاک نے کہا میں تو سوال نہیں کروں گا نہ امتحان لوں گا, میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں بزرگوں کا ادب کرتا ہوں. پہنچے تو بزرگ نے پہلے ہی فرمایا تیرا یہ سوال ہے, اس کے یہ جواب ہے. اور غوث پاک سے فرمایا کہ تم بزرگوں کی محبت کرتے ہو, ادب کرتے ہو, میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں اعلان کرو گے میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں پر ہے, ان کے کاندھوں پر ہے. یہ واقعہ سنا ہے نا. اس کا جو حصہ ایک تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں اس بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی تو اسلام کا بہت بڑا مبلغ بنے گا, تو عیسائیوں کو اسلام کی طرف لائیں گا. سینکڑوں عیسائی تیرے مناظروں میں ہار کر شکست کھا کر اسلام قبول کر لیں گے, مگر تیری اپنی موت کفر پر ہوں گی. ذاکر نائک کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہے ہمارا. اب ذاکر صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام یہاں میرے ہاتھ میں بھی ہے, مانیٹر پہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. یہ کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس, یہ ہاتھ میں میرے پاس, انگلش میں لکھی انہوں نے. کفر جب بولنا ہوتا ہے ذاکر صاحب کو تو وہ انگلش کا ہی سہارا لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ انگلش نہیں سمجھتی, انگلش میں کفر بول دو, اردو میں چپڑی چوپڑی باتیں کرو. اس کا صفحہ نمبر 24 ہے, یہ دیکھیں پیج بھی 24 ہے یار, یہ 24 کا طالب علاج بہت چل رہا ہے. اب یہاں پر وہ لکھتے ایک ہیڈنگ لگائی, گاڈ ڈز ناٹ بیکم اے ہیومن بینگ. کہتے ہیں خدا انسانی پیکر میں ڈھل نہیں سکتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ انسان ہونے کا انکار کر رہے ہیں خدا کے, کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا, لیکن کہہ کیا رہے ذرا سنیے آگے. اس کے بعد کہتے ہیں سم پیپل آرگیو دیٹ گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ. بہت سارے لوگ, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. دین وائی کین ناٹ ہی ٹیکن ہیومن فرام, کیا خدا انسان بن سکتا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو وہ کیا انسانی روپ بھی لے سکتا ہے, انسان کے روپ میں آنے پر قادر ہے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب, ہی گاڈ وشز ہی کین بیکم اے ہیومن بینگ. اگر خدا چاہے تو وہ انسان کے پیکر میں آ سکتا ہے, انسان بن کے زمین پر آ سکتا ہے, بٹ لیکن then he no longer remains God, because the qualities of God, he human being in many respects are completely compatible. وہ کہتے ہیں کہ مگر ہوگا یہ کہ اگر خدا انسانی شکل میں آ جائیں گا تو وہ پھر خدا نہیں رہیں گا, اس لیے کہ خدا اور انسانیت کی جو خصوصیات ہے اس میں بہت تضاد ہے. اب یہاں پر میں ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو. سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا انسانی شکل میں آ نہیں سکتا, یہ ہیڈنگ لگائی انہوں نے, لیکن عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ وہ قادر ضرور ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان بن کر آ جائے, اور اگر وہ انسان بن کر آئیں گا تو پھر خدا نہیں رہیں گا. اب آپ کہیں گے یار وہ تو انسان بننے کا انکار کر رہے ہیں, لیکن وہ انکار نہیں کر رہے بلکہ خدا کا انسان بننا ممکن مان رہے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں, حالانکہ بہت دشوار منزل ہے یہ علم کلام کی, لیکن بہت آسان کر کے انشاءاللہ میں آپ کے ذہنوں میں اتار دوں گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کے تعلق سے 2 چیزوں پر ہے, ایک ہے ممکن اور ایک ہے محال. کتابیں آپ عقائد کی دیکھ لیں, محال کیا ہے اور ممکن کیا ہے میں بتاتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور اللہ کے لیے چیزیں ممکن بھی ہے. جیسے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے. عورت حاملہ ہوتی ہے, عورت کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے. مگر ممکن ہے, اللہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہے پر قادر ہے. اگر وہ چاہے تو درخت سے انسانوں کو پیدا کرے, قادر ہے. یہ ہے ممکن, ممکن ہے, کرتا نہیں ہے ایک الگ بات ہے. اس کی قدرت, اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ عورت سے ہی بچہ پیدا ہو, لیکن وہ قادر ہے اگر وہ چاہے تو جھاڑ سے, درخت سے بچے پیدا کرے, وہ چاہے تو زمین سے انسان کو اگا دے. ممکن ہے, یہ ہوتا ہے ممکن. بارش آسمان سے برستی ہے, اللہ قادر ہے کہ بارش آسمان سے نہ برسائے, زمین سے فوارے نکلے, ممکن ہے, قادر ہے. مگر ایک عقیدہ ہمارے نزدیک, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے بعض چیزیں محال ہے, اللہ چاہ کر بھی نہیں کرتا. اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے بعض چیزوں کا ماننا, محال ماننا, یہ عقیدے کی جان ہے. جیسے عیب اللہ کے لیے محال ہے,
جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال، کسی کی غیبت کرنا اللہ کے لیے محال، یہاں تک کہ علماء نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے لیے بچہ پیدا کرنا اس کے لیے محال، اپنی بیوی رکھنا محال، خود اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، محال ہے یہ۔ اگر کوئی بیوقوف کھڑے اور کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کیا اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا؟ تو کہا جائے گا نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے محال ہے، اس کی ذات کے لیے محال ہے کہ وہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، اپنی بیوی نہیں بناتا، اپنا کسی کو بچہ نہیں بناتا، وہ بچہ جننے سے پاک یہ محال ہے، اس کو نیند آئے یہ محال ہے، وہ سو جائے محال ہے، وہ کمزور ہو جائے یہ محال ہے، جتنے عیوب ہیں اللہ کے لیے سب محال ہے۔ تو اسی طرح انسان بن کر آنا یہ بھی محال ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو ممکن مانتے ہیں، اور محال کو بننے کا خدا بننے پہ قادر کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو یہ محال ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو ایک معاملہ ہے، جو محال اور ممکن کے بھی فرق کو نہیں سمجھتے، اور یہ چلے ہیں تبلیغ کرنے، اسلام سمجھانے چلے ہیں، اور خود ابھی تک اسلام نہیں سمجھ پائے ہیں۔